انہوں نے کہا یہ جو مرغی ہے یہ قصدن نہیں لگی, میری ول سے نہیں لگی, لگ گئی. خان صاحب مجھے گانا سکھائیں, سارے گاما پاما, یہ مجھے نہ سکھایا. یہ ہمارے ان ینگسٹرز کے لیے میرے خیال میں ذرا سننے کی بات ہے, اور ان کے لیے دلچسپی کا بہانے تراشنے لگا کہ کیا کہہ کے میں اپنی جان چھڑاؤں. اڑے جو ہے وہ کہیں غائب ہو گیا, تو یہ بابر رہ گیا ہے. یہ جو اڑے ہے یہ لاہور والے لے گئے. الرحمن الرحیم. ٹیبل ٹاک کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. امید کرتے ہیں کہ جناب آپ خیریت سے ہوں گے. سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے, اور ہماری ہر دم یہی کوشش ہے کہ ایسے لوگوں کو, ایسی سیلیبریٹیز کو لایا جائے جن سے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے. آج میں نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے, اور میں بے حد شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول بھی کیا, کہ جن سے میں دن بھر میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں. اکثر اوقات مجھے چیزیں جب بھول جاتی ہیں یا کچھ مجھے تصحیح کرانی ہوتی ہے اپنی, تو میں ان کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں. ان کی تعریف کیا ہے, کون ہے, کہاں سے ہے, ان سب پر ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے آج کے اس ٹیبل ٹاک کے اندر. تصور بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بلکہ ایک بات کا اعتراف میں آتے ہی کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے جہاں آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے, ایک صلاحیت آپ کو اللہ نے عطا کی ہے قائل کرنے کی. میں کیونکہ سوال کرنا پسند کرتا ہوں, انٹرویو لینا ایک میرا شوق ہے, تو انٹرویو دینے کے حوالے سے قائل کرنے والی شخصیت آپ ہے. تو میں کیا انٹرویو دوں, اور یہ آپ کا بڑا پن ہے, آپ کا حسن زن ہے, بلکہ میں آپ کا دوست ہوں, یہ سب سے بڑا تعارف ہے, اور آپ مجھے اپنا دوست کہتے ہیں, یہ میرے لیے بھی یقیناً خوشی کا لمحہ ہے. لیکن سلیبریٹی یا اس طرح کے الفاظ میرے خیال میں میرے لیے مناسب نہیں ہے. جی سر, آپ نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ کون شخصیت ہیں, کہاں سے تعلق ہے. ریڈیو انڈسٹری میں جی ایک اپنا نام, ایک اپنی پہچان, نہ صرف ریڈیو انڈسٹری میں, ریڈیو پاکستان, بلکہ ساتھ ساتھ میں پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں کام کرنے کا. ان کا تلفظ ماشاءاللہ بہت اچھا, ان کا انداز بیاں ماشاءاللہ بہت اچھا, اور ایسے ایونٹس یہ کرتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ مجھے اگر کہا جائے, مجھے اگر اپورچونٹی دی بھی جائے تو میں شاید 1000 دفعہ سوچوں گا. مطلب کہ نیشنل لیول کے ایونٹس یہ کر چکے ہیں, جیسے کوئی بھی 23 مارچ کا ایک ایونٹ ہے, یا پھر پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر کوئی ایونٹ ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کوئی ایونٹ ہے, جس کو پورے پاکستان کے جو ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں ان کے اوپر نشر کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے ایونٹس بھی ہوسٹ کر چکے ہیں. یقین کریں کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں کہ میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں آج یہاں پر بیٹھ کے. انٹرویو نہیں کریں گے ہم, کچھ سیکھنے سکھانے کی باتیں جو ہیں وہ کریں گے. تصور بھائی, کیونکہ میرے جو دیکھنے والے ہیں, جو سننے والے ہیں جناب, وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیکھیں اور سیکھنے کا عمل ہو, وہ بھی وائس اوور آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں, وہ بھی ریڈیو ٹیلی ویژن کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو آپ کا آنا اس طرف کیسے ہوا, اور کسی نے کوئی مشورہ دیا, یا سوتے میں خواب آ گیا کہ نہیں مجھے اس طرف جانا چاہیے؟ اچھا, آپ زندگی میں جو بھی کچھ کرتے ہیں آپ کو بہت کچھ ورثے میں ملتا ہے. آپ کے والدین کی تربیت, اڑوس پڑوس میں جو آپ کا ایک ماحول ہوتا ہے, بڑے بھائیوں کو آپ دیکھتے ہیں کس ڈگر پہ ہیں, کس راہ پہ چل رہے ہیں. اور دوسرا یہ تلفظ اور انداز کی آپ نے بات کی. ہم گھر پہ پشتو اور سرائکی یہ 2 زبانیں بولتے ہیں, اردو بہت کم بولتے ہیں. مطلب آپ پشتو اسپیکر ہیں؟ جی الحمدللہ ہم پشتو بولتے ہیں. جی, اور پشتو اچھا چلیں یہ بھی ہم بات کریں گے. مطلب پشتو اسپیکر کی اتنی اچھی اردو, یار مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, سیکھا ہے آپ جیسے دوستوں سے جو اردو میں بات کرتے ہیں. اچھا, پھر ہم پلے بڑھے بھی پشاور میں, تو وہاں بھی جو عام ایک چلن ہے پشتو ہی کا ہے, تو اردو بولنے کا اتنا اتفاق نہیں ہوا. ابا جی سے جو کچھ ملا, تلفظ, اردو, ادب, پھر دادا جی کیونکہ صحافت سے, ادب سے ان کا گہرا تعلق ہے, تو جو گھٹی میں تھوڑا بہت مل گیا. اور اس کے بعد پھر ریڈیو پاکستان پشاور, بچپن ہی سے ریڈیو جانے کا اتفاق اس طرح سے ہوا کہ ابا جی وابستہ تھے ریڈیو سے, مختلف اخبارات کے مدیر رہے ہیں وہ. نیر سردی صاحب آج کل ایکسپریس میں لکھتے ہیں, کالم لکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ بچپن سے ہی تقریری مقابلوں میں اور دیگر حوالوں سے ریڈیو جانا ہوا. پھر میں فرسٹ ایئر میں تھا تو ریڈیو کو باقاعدہ میں نے جوائن کیا اناؤنسر کے طور پہ. تو
ہم تو 2-4 سال تک بس یہی کہتے رہے کہ ریڈیو پاکستان پشاور ہے یا ہم ریڈیو پاکستان پشاور سے بول رہے ہیں. تو اور وہ بھی لکھا ہوا. یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں, ریڈیو سے آپ بات کر رہے ہیں, بولتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کا دھیان کہیں بٹ جائے, تو آپ کہتے کہتے کچھ اور کہہ گزرے, تو آپ نے لکھ کے بولنا ہے. تو لکھنے کی اور لکھ کے بولنے کی تربیت جو ہے وہ ریڈیو پاکستان پشاور کی ہے. پھر ریڈیو ہی سے وابستگی رہی. اچھا, آڈیشن بھی ہوا باقاعدہ, یہ نہیں کہ جی آپ کے ابا جی ہیں یہاں پہ تو آئیے, نہیں, پھر باقاعدہ آڈیشن دینا. نہیں, آج کل ویسے ہوتا یہی ہے کہ اچھا فلاں کا ابا فلاں جگہ پہ لے, ادھر تو آپ پکے ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے جی. اور ابا جی نے کہا, بڑے یعنی سختی سے کہا کہ جو ان کے دوست ہیں یا ان کے کلیگز ہیں وہ اس آڈیشن میں نہیں ہوں گے. ان کی اس بات کی میں تسلی کر لوں اس کے بعد, آپ اگر بہتر ہیں. عبدالستار صاحب تو نہیں رہے, اللہ غریق رحمت کرے. ان دنوں اسٹیشن ڈائریکٹر تھے ریڈیو پاکستان پشاور کے, بہت کمال شخصیت تھے اردو ادب کے حوالے سے. انہوں نے میرا آڈیشن کیا, بہت کچھ سکھاتے تھے. اچھا, میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ کہ آغاز میں ہی خیال رکھتا ہے بندہ کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے, کوئی ایسی بات. تو ایک دفعہ ہوا یوں کہ میں کہیں ڈیوٹی کر رہا تھا, تو کوئی مذہبی یا دینی اعتبار سے گفتگو ہو رہی تھی. اب وہ گفتگو کرتے کرتے ان دنوں آج کا سوال اور اس طرح کے کوئی سیگمنٹس وغیرہ چلا کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں نے بات کی اور انجینئر کو میں نے اشارہ کیا کہ جی آپ وہ سوال اس کے ساتھ چلا دیں. تو اس میں میوزک تھا, تو جو ہی وہ میوزک پر مبنی وہ سوال چلا اور وہ سیگمنٹ, تو مجھے ڈیوٹی روم سے جو ہے وہ ڈیوٹی آفیسر نے کہا کہ جو اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا خیر نہیں ہے, کچھ ہو گئی ہے, بلنڈر کر دیا ہے. لیکن اتنے مشفقانہ انداز میں انہوں نے, بیٹا آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد تھوڑا سا اس کا ایک موڈ, اس نیچر کو تھوڑا سا اس کو چینج کرتے ہوئے پھر اگر آپ نے جانا بھی ہے, کیونکہ ریڈیو سے ہر طرح کی نشریات اور سامعین جو ہے مختلف طرح کے ہیں, تو آپ ایک موڈ سے دوسرے موڈ پہ شفٹ ہونے کے لیے بیچ میں ایک پل کا کردار تو ادا کریں نا. تو ہاں جی بیٹا آئندہ خیال رکھیے گا. اچھا, مجھے لگا کہ تو پتہ نہیں آگے مجھے ڈیوٹی ملے گی نہیں ملے گی, لیکن آپ یقین کریں کہ مجھ سے کئی سینئر اناؤنسرز کو بھی کالز آیا کرتی تھیں, اور اس دور میں واقعی جو افسران تھے, افسران بالا تھے, وہ سنتے تھے, سمجھاتے تھے, اور تربیت کا پورا اہتمام کیا جاتا تھا. تو بات کچھ لمبی ہو جائے گی. ریڈیو پشاور, پھر یہاں ریڈیو اسلام آباد سے ہوئی وابستگی. ٹیلی ویژن کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں آصف محمود صاحب, جو کہ پی ٹی وی سے وابستہ ہیں, ریڈیو پاکستان پہ بھی کرتے ہیں پروگرامز. تو ہم ایک دفعہ کرنٹ افیئرس کے پروگرام کر رہے تھے, وہ 2012-13 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا یار آپ کو ایکٹنگ کا شوق ہے آپ کو؟ میں نے کہا بالکل نہیں. تو کہا نہیں, آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنی پڑے گی, آپ جیسے ہیں ویسا ایک رول ہے, کیونکہ اسکرپٹ رائٹر ہیں وہ لکھتے ہیں. تو اچھا, میں نے کہا اگر ایکٹنگ نہیں کرنی اور جیسا میں ہوں ویسا ہی میں نے ظاہر کرنا ہے اپنے آپ کو, پھر تو ٹھیک ہے. وہ لے گئے مجھے پی ٹی وی ہوم اسلام آباد مرکز. اچھا, تو ان کا ایک ڈرامہ تھا اور اس کا اسکرپٹ لکھا تھا, تو جو پروڈیوسر تھے ان کے پاس لے گیا مجھے. اب انہوں نے بھی یہ پوچھا کہ ہاں بھائی ایکٹنگ کی ہے, کہیں شوق ہے؟ کوئی شوق نہیں ہے اور کہیں کی بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی کاہے کو آئے آپ جب شوق بھی نہیں, کدھر گھوم رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی آصف صاحب کا کہنا ہے کہ میں کر لوں گا, اور یہ کچھ اس طرح کا رول دیکھ رہے ہیں. اور یہ اچھا, وہیں پہ ایک اور صاحب بیٹھے تھے, ڈار صاحب, مجھے نام پورا ان کا جو ہے بھول رہا ہے. تو انہوں نے کہا یار ہوسٹنگ کر لو گے آپ؟ میں نے کہا ہاں جی بالکل کر لیں گے. کہا کی ہے کبھی؟ میں نے کہا ہاں جی ریڈیو پہ کرتا رہا ہوں, اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی کی ہے, اسٹیج پہ کافی. تو انہوں نے کہا آئیے جی. اس وقت وہ کنول صاحبہ تھیں پروگرام مینیجر ریڈیو پاکستان. کنول نصیر صاحبہ؟ کنول نصیر صاحب نہیں, کنول میں یہ نصیر کے حوالے سے میں تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے, لیکن بہرحال وہ اس وقت جی ایم تھی, بعد میں ڈائریکٹر پروگرامز بھی رہی ہیں. سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اچھا, وہ ڈار صاحب لے گئے. انہوں نے کہا جی ہمارا یہ جو کل پاکستان مقابلہ حسن قرات ہو رہا ہے یہ اس کے میزبان ہے. جاتے انہوں نے یہ کہا. انہوں نے کہا اچھا جی آپ کریں گے پروگرام؟ ہاں جی میں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, ہم نے وہ پروگرام کا کوئی پرومو شروع ریکارڈ کرانا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ, اچھا ہوا یہ تھا, مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جن صاحب سے انہوں نے پروگرام کرانا تھا ان کو ایمرجنسی وغیرہ ہوئی اور کچھ مسائل کا سامنا تھا, وہ آ نہیں پائے, فون شون بھی ان کا بند تھا اور کچھ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی پرومو ریکارڈ کرنا ہے ہم نے, تو آپ یہ ہمارے ان ینگسٹرز کے لیے میرے خیال میں ذرا سننے کی بات ہے اور ان کے لیے دلچسپی کا باعث. وہ جو کہتے ہیں نا کہ قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے, وہ ایسے کبھی کبھار ہوتی ہے, کہہ لیجیے جی. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ, اچھا میری وضع قطع اسی طرح ہی ہے, ویسٹ کوٹ پہننا, شلوار قمیض, اور میں اس طرح سے رہنا پسند کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی پرومو ہم نے ریکارڈ کرنا ہے, تو 1-2 دنوں تک وہ آپ پرومو ریکارڈ کرا لیں. تو انہوں نے کہا کیا ہے جی؟ وہ کچھ الفاظ تھے.
تو میں نے کہا جی اب نہیں کرا سکتے اس وقت, ہم کہا کرا تو سکتے لیکن یہ آپ اس کی تھوڑی پریکٹس کر لیں. تو مجھے لگا کہ نہیں اتنی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے, وہ کچھ الفاظ ہیں کہ جی مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور خواہش مند جو بچے ہیں بچیاں ہیں وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ وہ اس طرح کی بات ہے. وہ پرومو میں نے ریکارڈ کرا دیا اسی دن. اچھا شام کو مجھے کال آئی پروڈیوسر کی کہ جی اس پروگرام کے جو اسکرپٹ رائٹر ہیں وہ بھی جواب دے گئے ہیں, تو اس کا اسکرپٹ بھی آپ نے لکھنا ہے. صدقے جاؤں. اچھا اب اسکرپٹ کا انہوں نے مجھے کہا, اور کو 5 پروگرامس تھے ان کو ایک ساتھ ریکارڈ کرنا تھا. وہ خیر. ہاں جی, وہ کیونکہ بچے آتے ہیں دور دراز علاقوں سے, سندھ سے, بلوچستان سے, تو وہ کیٹیگری ہوتی ہے اور پہلا مقابلہ اور راؤنڈ اور دوسرا اور تیسرا. اب ان راؤنڈس کو تو ہم نے مختلف پروگرامس میں نشر کرنا تھا, لیکن ان بچوں کو بھجوا کے اور پھر بلانا جو ہے وہ ایک کار دارد ہے جی. تو انہوں نے کہا جی یہ پروگرامس بھی ایک ساتھ کرنے. اب وہ 2-4 دن کا اس میں مارجن تھا. اب میں بیٹھا ہوں تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگا کہ میں کر نہیں پاؤں گا, اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں بجائے اس کے کہ میں پروگرام کروں تو میں بہانے تراشنے لگا کہ کیا کہہ کے میں اپنی جان چھڑاؤں. سوچ رہا ہوں کہ کال کروں ان کو کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا یا کچھ اور ہو گیا. اب یقین کیجئے میرا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ ٹی وی کا پہلا ایکسپوجر تھا, ریڈیو تو اپنی جگہ, لیکن اب آپ نے دیکھنا بھی ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ ٹیلی ویژن پہ آپ پروگرام کر رہے ہو تو آپ دیکھ کے اسکرپٹ جو ہے وہ اس کی ادائیگی ہو رہی ہو. تو میری والدہ محترمہ اللہ ان کو ہمیشہ رکھے اور ان کا سایہ قائم رہے, والدین کا, یہ ادب ابلاغ یہ ٹیلنٹ یہ ساری چیزیں تو ہمیں ابا جی سے ملی. والدہ نے ہماری تربیت کی ہے, گھر پہ یعنی ہاؤس میکر ہیں, ہاؤس وائف جس کو کہتے ہیں, اور ماشاء اللہ گھر کو انہوں نے سنوارا ہے. تو وہ اب میں پریشان بیٹھا ہوں تو وہ جانتی تھی کہ کام اس کو صرف یہی آتا ہے, باقی کاموں میں یہ اتنی دلچسپی نہیں رکھتا. تو میں نے کہا کہ جس طرح پروگرام تو مجھے ملا ہے, میرا ارادہ ہے کہ میں انکار کر دوں. تو انہوں نے کہا بیٹا جو کام آپ کو آتا ہے اس کا آپ کو موقع مل رہا ہے, اب آپ اس دروازے کو خود بند کر رہے ہیں, تو بیٹا کرنا کیا ہے اپنے زندگی میں, کرو گے کیا. اچھا یہ بات ایسی آ کے لگی نا دل پہ کہ اماں نے کہا کہ بیٹا مطلب یعنی تم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم نے کہا جی کرنا ہے اب. تو گئے الحمدللہ وہ پروگرام جو ہے وہ 5 کے 5 ریکارڈ ہوئے, اور وہ اتنے اچھے ریکارڈ ہوئے کہ وہاں پہ ایک اور پروڈیوسر خرم لطیفی صاحب, آپ شاید جانتے بھی ہوں گے. بالکل, آج کل وہ گلگت ہوتے ہیں. ہاں وہ ماشاء اللہ بڑی وہ صفات کے حامل ہیں جی. بالکل بالکل, میوزک اور بہت نہیں پاکستان ٹیلی ویژن کو صحیح والا کلر انہوں نے دے رکھا ہے. اب آپ یقین کیجئے کہ وہ ریکارڈڈ پروگرام ہم ریکارڈنگ ہی کر رہے تھے, اس میں انہوں نے مجھے دیکھا. اچھا وہ پروگرام بھی تھا بچوں کا اور بالکل ایک الگ ڈفرینٹ ایک نوعیت کا. کچھ دنوں بعد ایوان صدر میں 25 دسمبر کا پروگرام ہونا تھا, جس میں صدر پاکستان اور یہ منسٹرز اور یہ وہ سارے لوگ وہاں پہ, اور وہ لائیو پروگرام ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے. اور اس طرح کی ایونٹ زیادہ خرم لطیفی صاحب کے خرم صاحب ہی کرتے ہیں. اچھا مجھے اس پروگرام کے بعد کوئی 2-4 ہفتے یا کوئی 1 ہفتہ گزرا ہوگا تو مجھے کال آئی کہ جی آپ آئیں. تو جی ایم صاحبہ تھیں ان دنوں, فرخندہ صاحب, تو ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم 25 دسمبر کا پروگرام آپ سے کرانا چاہ رہے ہیں, اور یہ سارا اللہ نے کیا کہ وہ 25 دسمبر کا پروگرام بڑا اچھا. میں یہاں پہ چند شخصیات کی اعلیٰ ظرفی کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. تو وہ مجھے کچھ عرصے بعد جب وہ 23 مارچ 14 اگست کے پروگرامز اور ایک سلسلہ چل نکلا, تو میں نے ایک موقع پہ جی ایم صاحبہ کو کہا کہ میڈم اگر آپ وہ مجھ پہ اعتماد نہ کرتی, میرا وہ دوسرا ہی پروگرام تھا بالکل, اور لائیو پروگرام اور ایوان صدر میں, اور آپ نے کہا کہ آپ ہی کریں گے. اچھا اب ان کی بھی اعلیٰ ظرفی آپ دیکھیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں تو آپ کو وہ پروگرام دینا ہی نہیں چاہ رہی تھی, کیونکہ مجھے یہ لگا کہ یہ بچہ ابھی آیا ہے, نوجوان ہے, اس نے ایک ریکارڈڈ پروگرام کیا ہے. لائیو پروگرام میں کیونکہ رسک ہے, وہاں پہ کچھ بھی غلط ہوا تو ہم سب کی تو نوکری گئی. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ پہ پوری طرح اعتماد کیا خرم لطیفی صاحب نے. یہاں میٹنگ میں ہم جب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس نوجوان سے کرانا چاہتا ہوں ان تصور سے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ذمہ داری پھر آپ کی ہوگی. انہوں نے کہا ہاں میری ذمہ داری, جو بھی ہوا میں جانوں اور میرا اللہ. اب اس سے بڑھ کے یہ کہ مجھے یعنی کافی عرصے تک کبھی خرم صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو پروگرام دینے میں یا اس حوالے سے میری کتنی کنٹریبیوشن رہی ہے. تو کہیں جا کے پھر میں ان کو کہا کہ جی آپ نے تو کبھی بتایا نہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے. تو جو تھوڑا بہت میں نے پایا ہے والدین کی دعا سے, اللہ کے کرم سے, اور ایسی شخصیات, ان میں یقیناً آپ کا نام نامی بھی ہے. آپ سے بھی وہ تھوڑا سا الٹ بول گئے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں سوال کر کے آپ کے دماغ کی دہی بنا دیتا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہوں. اچھا بڑی مزے کی بات ہے, ابھی ایک سوال آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں آ بھی رہا ہے, اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں, اس کی طرف بھی آتے ہیں جناب.
خرم لطیفی صاحب کی بات نکلی تو میں ان کے حوالے سے بتاتا چلوں. میں چاہوں گا کہ کسی دن آپ ان کو ضرور مدعو کریں. ضرور. یہ بڑا اچھا مطلب ایک میرے ذہن میں ان سے خود بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں آپ کے پروگرام. خرم لطیفی صاحب کے پاس میں اور راجو, ہمارا ایک بہت اچھا دوست ہے احمد نجیب, لیکن ہم اسے پیار سے راجو راکٹ کہتے ہیں. میں اور راجو ہم باقاعدہ طور پہ روزانہ کی بنیاد پر دوپہر کو جایا کرتے تھے خرم لطیفی صاحب سے اپنا گلے کی ٹیوننگ کروانے کے لیے, اور وہ بیٹھ کے وہاں پر ہارمونیم پہ ہمیں سارے گاما کروایا کرتے تھے. کیا بات. تو اب دیکھیں ہم صرف سارے گاما وہاں پہ کرنے کے لیے جاتے تھے, ان کو تھوڑی سی مطلب شناسائی تھی کہ اچھا یہ اس ٹون کا ہے, یہ اس ٹون کا ہے. ایک دن مجھے کال آئی کہ عدیل اویلیبل ہو. میں نے کہا جی بالکل سر, بتائیں حکم کریں آپ. ابھی آپ کو نا پاکستان ٹیلی ویژن سے تو آپ کو بڑا اچھے سے اندازہ ہوگا, مکیش کمار صاحب بھی وہاں پر ہوتے ہیں, ایک وہ بھی پروڈیوسر ہی ہیں. جی میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. تو وہ ان کا نام لیا جی, وہ آپ کو جو ہے وہ آپ سے رابطہ کریں گے. تو وہ ایک چھوٹی سی پولیو کی کمپین تھی اور ان کو لگا کہ ان کی آواز اس کے لیے بہترین ہے, تو مجھے ریکارڈنگ کے لیے بلایا. مطلب اب اور بے تحاشا لوگ ہیں, اور اپرچونٹی دینے کی جہاں پر بات آتی ہے تو وہ بالکل اپرچونٹی دیتے ہیں, اور اس معاملے میں وہ بہت اچھے ہیں. ان کو میں کوشش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, مان گئے ٹھیک, ورنہ پھر تصور بھائی تو ہیں ہی ہیں. مجھے وہ نام یاد آ گیا, کنول مسعود صاحبہ جی, جو اس وقت پی ایم تھی, پروگرام مینیجر تھی جی جناب. اچھا, اب سوال جو مجھے یقین ہے کہ نیچے بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ آڈیشن کیا ہوتا ہے, آڈیشن میں کس طرح کے سوال ہوتے ہیں, یا آڈیشن کے لیے کیا مطلب وہ کرواتے ہیں. تو اس پر اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کوشش تو میں نے بہت کی ہے یہاں روشنی ڈالنے کی, لیکن جو آپ ڈالیں گے نا. دیکھیں, ایک ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے, یہ بھیڑ چال کے حوالے سے, مطلب جیسے عدیل صاحب ہیں میں بھی ویسا بن جاؤں, یہ کر رہے ہیں تو پھر تو میں بھی کر لوں گا. کوئی ایسی میں ڈسکریج نہیں کر رہا, حوصلہ شکنی بالکل کسی کی نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا سا اپنے اوپر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ آپ, وہ کہتے ہیں نا خود شناسی, کہ آپ کسی فیلڈ کے لیے ہیں, کتنی آپ اس سے مطابقت رکھتے ہیں, یا اس کے لیے کتنی تیاری کر رکھی ہے آپ نے. کچھ چیزیں تو پلس پوائنٹ آپ کو مل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے آپ کو تقاضا کرنی پڑتی ہے, محنت کرتے ہیں آپ. تو آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کام کے کرنے والوں کو دیکھ کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ قریب ہیں ان کے, آواز میں, انداز میں, گفتگو میں, مطالعہ بہت ضروری ہے. آپ جو زبان کے حوالے سے جا رہے ہیں کہ اس میں آپ نے بات کرنی ہے, اس زبان سے کتنی آپ کی دوستی ہے, آپ کتنا جانتے ہیں اس کے بارے میں, یا وہ زبان کتنے آپ کے قریب ہے. یہ چند چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کو ضرور جانا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ان کے حصول کے لیے تھوڑی سی کوشش کر لیں, محنت کر لیں. انفیکٹ آڈیشن کا ایک ہوا بہت بڑا ہے کہ آڈیشن ہے اور نہ جانے کیا پوچھا جائے گا. نہیں, بہت سمپل ہے. اگر آپ نے اس کے لیے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے تھوڑی بہت اگر آپ نے تیاری کی ہے. اب اردو کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اردو کا جو لہجہ ہے, وہ کہ اس پہ بھی ایک ڈبیٹ ہے کہ پشتونوں کا اپنا ایک لہجہ ہے, تو اس لہجے میں اردو کا اپنا ایک لطف ہے, پنجاب کا اپنا ہے, سندھ کا. یہ ایک نقطہ نظر ہے اپنی جگہ, اور میں اس کی قدر کرتا ہوں. لیکن جو صحیح معنوں میں اردو بولی جاتی ہے, جن کے چولہے کی زبان ہے, تو آپ اس کو سنیں. جیسے اچھا ہمارے ڈرامے یا ہماری جو پرانی فلمیں ہیں, جو پروگرامز ہیں پی ٹی وی کے, ریڈیو پاکستان کے, آپ اگر ان کو سنیں تو میں سوشل میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ اس پہ بہت سارے پروگرامز اویلیبل ہیں. ہماری نداروں نے ذرا تھوڑا اس حوالے سے بہت سے کام لیا, اس طرح سے عام لوگوں کی دسترس نہیں تھی کہ وہ سن پاتے, سیکھ سکتے. تو ضیاء صاحب ہیں, ضیاء محی الدین صاحب ہیں, معین اختر صاحب ہیں, کئی نام ہم لیتا چلا جاؤں آپ کے پروگرام. ان کو سننا بہت ضروری ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے کرنے والوں کو تو تھوڑا سا آپ دیکھیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ ساری چیزیں کر لینے کے بعد بھی اگر آپ جاتے ہیں اور آپ اس معیار پہ پورا نہیں اترتے, جائیں, سیکھیں, وہاں بیٹھیں, سنیں, تو میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے, آپ وہ کر پائیں گے. اب تو آپ دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا پہ ہر شخص صحافی بھی ہے, ادیب بھی ہے, وہ بہت کچھ ہے. تو اچھا, ایک بڑا احمقانہ سوال میں کرنے لگا ہوں. وہ اس لیے کہ میں جن سے یہ سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں ان کو یہ بالکل احمقانہ سوال جو ہے وہ لگے گا, لیکن جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں میں ان کے لیے جو جواب چاہ رہا ہوں. سر, دور جدید ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلک پہ سب کچھ ہو جائے.
ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم گاڑی میں بیٹھ کے یہاں سے وہاں فوراً پہنچ جائیں, ہم کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں فوراً سے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے, سب کچھ ہم فوراً چاہتے ہیں جی. اس فیلڈ کے اندر آپ نے آنا ہے, آپ کی آواز بھی اچھی ہوگی, آپ کا تلفظ بھی اچھا ہوگا, آپ کا انداز بیاں بھی اچھا ہوگا, آپ سب کچھ اچھا کریں گے, اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آج ہی شروع کروں اور صبح جب میں اٹھوں تو ایک پراپر مطلب کہا جائے کہ او ہو واجد کیا آواز ہے, واجد کیا انداز بیاں ہے, واجد کیا کرتے ہو یار, کہاں رہ گئے تھے, کیا ایسا ممکن ہے؟ قطعاً نہیں. ایک بہت بڑے گویے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے, بلکہ شاید سلامت علی خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو چیز جتنا جلدی آتی ہے وہ اتنا ہی جلدی رخصت بھی ہو جاتی ہے. تو آپ ریاضت کے بعد جو چیز, اور بلکہ انہیں کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کہیں ریکارڈنگ کرا رہے تھے, ریڈیو پاکستان کا ہی واقعہ ہے, تو کہیں ایک مرکی لگائی انہوں نے, کلاسیکل ایک انگ پیش کیا انہوں نے, تو اب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو انہوں نے ریکارڈنگ رکوا دی. تو پروڈیوسر آئے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب خیریت, انہوں نے کہا یہ جو مرکی ہے یہ قصدن نہیں لگی, میری ول سے نہیں لگی, لگ گئی. اب اس پہ جو مجھے داد ملے گی میں اس کا مستحق نہیں ہوں, میں دوبارہ سے کوشش کروں گا, اگر یہ لگ گئی تو پھر اس کی داد مجھے ملنی چاہیے, ادروائز یہ لگے گی نہیں مجھ سے. یہ لوگ تھے. یہ ظرف کہاں سے لائے؟ نہیں ہے ماشاء اللہ, بہت لوگ ہیں جو اس حوالے سے بڑے پازیٹیو ہیں, مثبت سوچتے ہیں. یہ جلد بازی والا جو کام ہے نا, یہ ٹھیک نہیں. اب آپ دیکھیے نا, یہ آپ کے بہت سے دوستوں نے کہا, ان کا کہا اپنی جگہ, اور مینلی آپ کا کردار ہے اس میں کہ میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں میڈیا میں, ریڈیو پاکستان, پشاور, اسلام آباد, پی ٹی وی کے مختلف سینٹرز, ہوم نیوز. 20 سال میں سوشل میڈیا پہ یا اس پلیٹ فارم پہ نہیں آیا, اور وجہ یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کیا کروں گا میں آ کے, کیا ایسا میں بتاؤں گا, ابھی کچھ کمی ہے, ابھی تجربہ ویسا نہیں ہے, مشاہدے کی وہ بات نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 2-4 دن کے بعد آپ آ جائیں, اور پھر آپ دیکھیں اس میں وہ کمیاں, کوتاہیاں, وہ کجیاں آپ کو نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اگر ساتھ ساتھ ایک شخص دور کر رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا. جی چلیں جی, میری بات پہ آپ کو یقین نہیں آتا تو اب تصور بھائی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے بہت کم سر کو, میرے خیال میں 1% لوگ جن کو جینیس کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ وہ ایک دم سے کہیں آئیں اور وہ چھا جائیں اور مسلسل اس اپنی کامیابی کو وہ برقرار رکھ پائیں, تو یہ بالکل ایک ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں. عموماً جو ہے وہ 99% لوگ وہ ہیں جو محنت کرتے ہیں پوری طرح, جو ہے نا وہ کہ وہ دانہ خاک میں مل کر وہ تب تک وہ گلو گلزار اور وہ چیز نہیں بنتی جب تک آپ آگ کی بھٹی میں نہ جو ہے وہ جلیں. اچھا, جہاں پر اب آپ نے ان کی گفتگو دیکھ لی ہوگی, بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنی روزمرہ کی گفتگو کے اندر استعمال کروں. میرے جو حلقہ احباب ہے نا, اس کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ سے بات کرنے میں نا ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے, آپ اردو کا اس قدر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, ابھی آپ میرے حلقہ احباب کے لوگ ہیں جن میں دن بھر میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ان سے ملے نا آپ تو خودکشی کرتے. تو تصور بھائی جہاں پر بالکل ادب سے بہت ان کا گہرا تعلق ہے, وہاں پر ان کا نام بھی ایسا ہی ہے. ابھی تک میں نے ان کا پورا نام اس لیے نہیں لیا, میں ان کی زبانی ہی ان کا پورا نام جو ہے وہ سننا چاہ رہا تھا. تو تصور بھائی پورا نام اپنا جو ہے ذرا. نام کا بڑا اثر ہے, تصور زبان بابر. بابر ہماری کاسٹ ہے جس مقام سے اور قبیلے سے تعلق ہے, یہ بیسکلی بابڑ ہے. وڑے جو ہے وہ کہیں غائب ہو گیا تو یہ بابر رہ گیا ہے. یہ جو اڑے ہے یہ لاہور والے لے گئے. اچھا, یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ آپ نے جو ہے مجھے یاد دلا دیا کہ ہم پی ٹی وی نیوز پہ تھے, تو ایک خاتون آئیں آڈیشن کے لیے, پھر آڈیشن مجھے یاد آیا تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ پڑھیں اس کو, تو اس میں وہ لاہور کا ذکر آیا, اس طرح رے اور لاہور کا نا, تو پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ نہیں جی لاہور, تو آپ ہاں جی لاہور ہی تو کہہ رہی ہوں. اتنی کانفیڈنٹ نا, انہوں نے کہا کہ میں مطلب لاہور ہی کہہ رہی ہوں, لیکن وہ کہہ رہی تھی لاہور. سب تو خیر نہیں, ماشاء اللہ لاہور کے بڑے ادیب اور اچھی اردو بولنے والے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک اور دلچسپ, کیونکہ دیکھنے والے بور نہ ہو, تو ایک دفعہ کیونکہ ہم پرومپٹر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, نیوز سامنے لکھی آ رہی ہوتی ہے, لیکن تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید ہم زبانی پڑھ رہے ہیں. تو ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ تھی, تو وہ آئی آڈیشن کے لیے, تو ان کو کہا گیا کہ ہاں جی یہ کچھ نیوز کا ہے کہ پلندہ آپ کو دے رہے ہیں ہم, آپ اس کو ذرا دیکھ کے آئیے گا, کل آپ کو آڈیشن لیں گے.
تو وہ ہیڈ لائنس وغیرہ تھیں یا کچھ اس طرح سے، لیکن تھے کو 8-10 صفحے تھے. تو وہ اگلے دن جب آئیں تو بیٹھیں تو آڈیشن کے لیے ان کو جب کہا گیا تو ابھی وہ پرومپٹر پہ وہ نیوز نہیں لگائی تھی انہوں نے. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتی جا رہی ہیں. اچھا پروڈیوسر پریشان کہ یار یہ ابھی تک میں نے وہ نیوز لگائی نہیں ہے، یہ نیوز کہاں سے دیکھ کے پڑھ رہی ہے. تو وہ جب آئے انہوں نے کہا بھائی سامنے بیٹا پرومپٹر پہ تو جو ہے وہ نیوز نہیں ہے. میں نے کہا سر میں نے تو اس کو یاد کیا، کیوں یاد نہیں کرنا ہوتا اس کو کہ آپ کے نیوز کاسٹرز جو ہیں وہ اس کو یاد کر کے نہیں پڑھتے. یہ یقین مانیے. تو مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دور سے آپ کو کچھ اور لگتی ہیں اور جب آپ قریب آتے ہیں تو بہت آسان ہوتی ہیں. کچھ چیزیں دور سے آپ کو بہت آسان لگتی ہیں، جیسے ہم گراؤنڈ کے باہر بیٹھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بال مس کرنے والی تھی، جب گراؤنڈ میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے. یہ ایک اور بڑی زبردست سی بات جو ہے وہ بلکہ تصور بھائی نے یاد کرا دی. کرکٹ بھی بہت اچھی کھیلتے ہیں اور میڈیا 11 اور یہ وہ اس طرح کے جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں میڈیا لیول کے، تو یہ ان میں بڑا اچھا بلے باز کی حیثیت سے کھیلتے بھی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن تصور بھائی اگلا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی ریڈیو پاکستان کی، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کی بات کی، تو کس کس نوعیت کے پروگرامز آپ ریڈیو پاکستان پہ، آپ پاکستان ٹیلی ویژن پہ کر چکے ہیں؟ سر مجھے یہ بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اعزاز کے ساتھ یہ بات کہنا اور کرنا پڑ رہی ہے کہ تقریباً ہر نوعیت کے پروگرام، 20 سالہ سفر ہے. پی ٹی وی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پی ٹی وی ہوم پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر نوعیت کا پروگرام ہوتا ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا 14 اگست 23 مارچ کے، پھر رمضان کے حوالے سے سوشل ایشوز پہ پروگرامز، پھر نیوز سے وابستگی رہی تو اس میں کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ہو گئے. خبر نامہ رات 9 بجے کا جو ہے وہ پڑھنا، یہ بذات خود جو ہے وہ قابل فخر ایک موقع تھا میرے لیے کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن سے پورا پاکستان دیکھا خبر نامہ. اچھا اس میں دلچسپ بات ہے، ساتھ ساتھ مجھے کچھ دلچسپ باتیں یاد آتی ہیں. خبر نامہ جس دن میں نے پڑھا، دوستوں کو ظاہری بات ہے آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور کسی میں ان کو بتاؤں عدیل بھائی کو فلاں کو یار خبر نامہ ہے آپ ضرور دیکھیے گا. اچھا ایک دوست میرے لائک میرے بڑے اچھے دوست، ان سے میں نے کہا کہ یار وہ خبر نامہ آپ دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دیکھتا. اچھا وقت میں مجھے ذرا تھوڑا سا، میں نے کہا یار آپ کیوں نہیں دیکھتے میرا خبر نامہ؟ اس نے کہا کہ یار وہ دشواری یہ ہے کہ پی ٹی وی کے خبر نامے میں جو پاکستان آپ مجھے دکھاتے ہیں وہ ڈھونڈنے میں نکل جاتا ہوں، مجھے نہیں ملتا. تو مجھے واقعی یہ وہ محسوس ہوا کہ ہاں کسی حد تک شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پی ٹی وی کا ایک میرے خیال میں ذمہ داری کا اظہار ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پازیٹیو رکھیں کہ ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے جو اچھا ہے، بہتر ہے، کچھ سدھار آ رہا ہے، کچھ بہتری کے آثار ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑا منفی پہلو زیادہ اجاگر ہوتا ہے، جو آپ کا پبلک سیکٹر ہے یا جو قومی ادارے ہیں وہ مثبت پہلو کو جو ہے وہ ذرا زیادہ سامنے رکھتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز بڑا اچھا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر بھی بات کی. ہر چیز کا جو ہے منفی اور مثبت جو ہے وہ پہلو ہوتا ہے، وہ دکھاتے کیسے ہیں. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو وائس اوور کورس وغیرہ جو مجھ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کو ایک چیز ہمیشہ سکھاتا ہوں. یہاں پہ بھی میں اس کا ذکر کروں گا کہ دیکھیں آپ مثبت اور منفی کیسے چیزوں کو، جو میں نے کہا ہمیشہ آپ جو یہ ہمارے ٹیلی ویژن ہیں ان پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلے جانے والا جو میچ تھا، پاکستان نے دھول چٹا دی، شکست دے دی انڈیا کو. آپ اس کو اس طرح سے بھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان نے بہترین کارکردگی پیش کی اور اس میچ کو جیت لیا. کیا بات. اب دیکھیں مثبت اور منفی دو چیزیں ہیں نا، تو آپ کسی بھی طریقے سے اس کو پیش کر سکتے ہیں. تو اگر پاکستان نے جیت لیا تو آٹومیٹکلی وہ ہار گئے نا، لیکن ایک جو دیکھنے والا جو سننے والا ہے اس کو غلط امپیکٹ نہیں آئے گا اس کے اوپر، یا منفیت نہیں آئے گی. نہیں بلکہ میں اس سے بھی زیادہ قابل افسوس بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ہمیشہ ہمارے نیوز چینلز میں کالی آندھی کہا گیا. آپ دیکھیں آپ رنگت کو کس طرح سے آپ اچھال رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. اخبارات میں بھی آپ نے سرخیاں دیکھی ہوں گی، لیڈ سپر لیڈ لگی ہوتی ہے، کالی آندھی سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور اس کا رخ موڑ دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں ہونا چاہیے ایسا. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا ینگسٹرس کی طرف آ جائیں. ضرور ہے، کیونکہ آپ کو بلانے کا جو مین مقصد تھا کہ آپ کی تھوڑی سی ہسٹری، تھوڑی چیزیں، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ شیئر کیا جائے، ان پہ جو ہے وہ ہم بات کریں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ پشتو فیملی، پھر سرائکی گھر میں، تو اس تلفظ کو کیسے بہتر کیا جائے،
اس سے کیسے چھٹکارا، کیونکہ بہت سارے پختون بھائی ہمارے آتے ہیں اور ان کی مذکر مؤنث میں بھی کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں، پھر ان کے لب و لہجے میں بھی کافی زیادہ مسائل. پہلے تھوڑی سی پشتو بول کے دکھائیں تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ آپ واقعی میں پختون ہیں، پھر سرائے کی، اور پھر اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا، ہماری جو پشتو ہے وہ زیادہ مشکل ہے. جو میں تو کہتا ہوں بولیں تھوڑی آزموش پشتو چی کمادا ڈھیرا گرانا تھا جی درابن خواتا ڑی خان تقریباً چپ فاصلے باندھی ہو جی مجھ آزموجہ پشتو دا شین تک پشے ڈھیر زیاد ہوئی جی ادا چی چرنگی چکم اپریدیان یا چکم بابڑ دی گنڈا پور دی بھی چکم پشتو یہی کنا تا پشتو دا جو تسلی ہے تھوڑی سی سرائکی ہو جائے. سرائکی لیندے جی کو میری دادی اماں جے رہنو سرائکی سپیکنگ تو انہاں دی وجہ کو رسا سرائکی بھی گھاری چلے دیں. تو پشتو باقی ساری فیملی ہے جی، دادا جی، نانا جی، نانی، تو سرائکی پشتو دونوں بولتے ہیں جی. سر اب تلفظ پہ آتے ہیں. سر سب سے اہم بات آپ کا فوکس ہے. آپ اپنے کام کے حوالے سے بھی دیکھیں نا، اب یہ کتنا وقت لگا. ابھی میں آیا، میں آپ کے اسٹوڈیو کی بڑی تعریف کی، آپ نے کہا کہ یہ اس طرح ایک دم سے یہ نہیں بن گیا، وقت لگا ہے. چیزوں کے بارے میں جانا، ان کو پرکھا، سیکھا، پھر آہستہ آہستہ ان کو اکٹھا کیا. جیسے ایک گھر تعمیر ہوتا ہے جی. تو آپ کا اگر فوکس ہے، توجہ ہے کسی بھی کام کے حوالے سے. اب بھی میں جب بات کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ بنیاد میں تو پشتو اور سرائکی ہے، کئی الفاظ کو معروف انداز میں بولنا ہوتا ہے. میں غلطی کر جاتا ہوں، مجھے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے اس طرح سے اس کو بولنا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں توجہ رہے. اچھا، پھر اس کام کے حوالے سے جو لوگ ماہرین ہیں، کوہنا مشق اساتذہ کرام ہیں، آپ ان کو سنیں، ان کو دیکھیں. وقت آپ کو دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بس کچھ ہی وقت، بلکہ پھر مجھے وہ کئی دلچسپ واقعات یاد آ جاتے ہیں. مبارک علی خان صاحب ہمارے ریڈیو پاکستان پشاور میں یہ ستار نواز تھے. اللہ لمبی عمر عطا کرے ان کو، اگر زندہ ہیں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کروٹ جنت عطا کرے. بہت ہی میوزک سے بڑا ان کا ایک لگاؤ تھا، اور بڑے تو وہ ایک ہمارے 101 کے آرجے تھے. ان کو میوزک سے خاصی دلچسپی تھی، اور انہوں نے کہا خان صاحب، میں چشمدید گواہ ہوں، خان صاحب مجھے گانا سیکھنا ہے، اور آپ بس مجھے اپنا شاگرد بنا لیں، اور یہ ٹھیک ہے بیٹا. تو وہ ان کو میوزک اسٹوڈیو وہاں پہ تھا، ان کو لے گئے وہاں پہ. تو اب وہاں میں نہیں گیا میوزک اسٹوڈیو. تو خان صاحب باہر آئے تو بڑے آپ دیدہ، اور کہا کہ جی میں نے ان کو کہا کہ بیٹا میں نہیں سکھا سکتا. کہا خان صاحب ہوا کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے ان کو ہارمونیم پہ وہ سارے گاما اور یہ جو بنیادی سروں کے جو میں تو اتنا نہیں جانتا، تو سارے گاما پا، اور اس حوالے سے یہ نہ کہیں کہ ہر گانے میں آپ جو ہے وہ میں گا لیتا ہوں، گنگنا لیتا ہوں. تو کہتے ہیں وہ میں بنیادی تعلیم ان کو دینے لگا. تو کہتا ہے بیٹا اس نے کیا کہا آگے سے؟ خان صاحب مجھے گانا سکھائیں، سارے گاما پا ماما یہ مجھے نہ سکھایا. کہتے ہیں مجھے اتنا، یعنی عدیل بھائی وہ ان کو دکھ ہوا. میں نے کہا یار تم یعنی ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں اردو سیکھنا چاہ رہا ہوں لیکن الف بے پے کی بات نہ کروں، میں انگریزی سیکھنا چاہتا ہوں، یہ ABC کیا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ آج کا نوجوان کسی بھی عمل کو سیکھنا چاہ رہا ہے لیکن جو بنیادی سٹیپس ہیں وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی ایک دم سے مجھے چوٹی پہ پہنچنا ہے، میں نے K2 پہ پہنچنا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچنا ہے، نیچے سے نہیں، مجھے اوپر سے پھینکو، ہیلی کاپٹر لاؤ، اس میں مجھے بٹھاؤ، چوٹی پہ مجھے اتارو، میں کہوں میں چوٹی سر کر لیا. یہ چوٹی سر کرنا تو نہ ہوا نا جی. تو یہ اس طرح کی بات. تو سر ینگسٹرز کے لیے یہی ہے کہ سنیں، ہم نے بھی یہی کیا کہ باہر سنا دوستوں کو. آپ یقین کریں میرے دوستوں میں شاید کو اکا دکا 1-2% ایسے ہوں گے جو اردو بولنے والے ہیں، ادروائز پشتو بولنے والے، یا پشاور میں ہند کو زبان بولی جاتی ہے، یا سرائکی سپیکنگ، اگر وہ تو خیر گھر پہ اگر کچھ فیملی میں بولے تو زیادہ تر سن کے پک کیا ہے اس کو کہ یار یہ اس لفظ کو اس طرح سے ادا کیا گیا ہے، اس کو بولنے کی کوشش کی. اچھا بچپن میں تقریری مقابلوں میں بڑا پیش تھا. وہ پھر ابا جی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، وہ تقریر لکھ کے دیا کرتے تھے، پھر کہتے ہیں ہاں بیٹا سناؤ تقریر. اچھا وہ صرف ان کو نہیں سنانا ہوتی تھی، وہ ان کے دوست عدیل صاحب آ رہے ہیں تو ہاں بھائی ذرا سناؤ بیٹا اپنے چاچو کو، کوئی اور دوست آ رہے ہیں ان کو سناؤ. تو دن میں کوئی 10-12 لوگوں کو میں سنا کے، اور اس میں وہ جتنی غلطیاں ہوتی تھیں وہ بالکل ختم ہو جاتی تھیں. نہیں بیٹا یہ لفظ اس طرح سے ہے، یہ بات کرتے ہوئے ہاتھ یوں جانا چاہیے، یہ اس طرح سے. تو سر یہ ہاتھ ہلانا ضروری ہوتا ہے، ہلتے ہیں خود بخود. یہ جیسچرز کا بھی جو ہے نا وہ عمل دخل ہوتا ہے. آپ سائن نوٹ کر لیں، سائن لینگویج کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا تو یہ اشاروں سے بہت کچھ بتا دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے اشاروں میں. آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ بڑے جملے اور الفاظ جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں. تو ہاتھ سے تو بہت کچھ مطلب
اپنے جو ایک جسم کا آپ کا جو ایک ظاہری ایک انگ ہے تو بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے. ہم تھوڑا سا اب اختتام کی طرف جو ہے وہ موو کر رہے ہیں, تو یقیناً کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو ایڈ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں, تو وہ کچھ ہم ڈسکس کر لیں اور اس کے بعد پھر کیونکہ میں نے آپ سے صرف 35 سے 40 منٹ ہی آپ سے ادھار لیے تھے. میرے لیے خوشی کی بات. اچھا, نیا بچہ ہے, اس نے چلیں یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کر لیں, کیا ایکسپوئر ہے اس فیلڈ کے اندر؟ پیسے آپ کما سکتے ہیں, گھر کا چولہا جلا سکتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ نے تو اپنی زندگی کے 20 سال اس میں جو ہے وہ لگا دیے, ہے کچھ ایسا مارکیٹ میں؟ اچھا, ہوا یہ کہ جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر الیکٹرانک میڈیا کو ہم نے دیکھا 2001-2 سے, ہر بچے نے جرنلزم, میس کام, میڈیا پرسن بننے کی ٹھان لی کہ ہم نے یہی کرنا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جس جانب لوگوں کی زیادہ توجہ ہے باقی شعبوں میں اسکوپ بڑھ جاتا ہے, اس میں کم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. یا اس میں آپ دیکھ لیں, اب آپ دیکھیں بڑے بڑے چینلز ہیں, اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ ہائر کرتے ہیں, میرے خیال میں کچھ نہ دینے کے مترادف ان کو کچھ وہ معاوضہ وغیرہ دیتے ہیں اور ان سے کام وہ چلا رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے چینلز جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے اس دور میں کام کرنا. لیکن اس مشکل کا حل آپ نے بتایا. ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ آپ بہت ایکٹیو ہیں, تو سوشل میڈیا نے یہ مسئلہ آسان کر دیا ہے, حل کر دیا ہے کہ اگر آپ میں کچھ دم ہے, آپ کسی فیلڈ میں کچھ بتانا, کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. فیم بھی ملے گا آپ کو معاشی صورتحال میں بہتری بھی دکھائی دے گی. تو اس میں جیسے کہ میں بلکہ نام لے لیتا ہوں, یوٹیوب, فیس بک ہے, دیگر پلیٹ فارمز ہیں, اور اسی سے ریلیٹڈ بہت کچھ آپ کو کیونکہ اس کے لیے آپ نے جو کام کرنا ہے اس کام میں بھی اتنا پوٹینشیل ہے. اگر آپ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی پروگرامز کر رہے ہیں تو اس کی وہ جو سدھ بدھ ہے وہ اس فیلڈ میں آپ کے لیے بڑے مواقع پیدا کر دے گی. بالکل. آپ اگر کوکنگ کے حوالے سے کچھ کر رہے ہیں تو آپ ہوٹلنگ کی طرف جا سکتے ہیں. اس طرح بہت کچھ ہے. تو میرے خیال میں اسکوپ تو بہت ہے. بھلا ہو یہ فرنگیوں کا, انہوں نے اسکوپ بڑھا دیا ہے, جن کو ہمیشہ ہم برا بھلا کہتے ہیں. انہوں نے جتنی آزادی ہمیں دی ہے, ہم یہاں پاکستان میں اپنی بات کروں کیونکہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے, ریڈیو پاکستان ہو یا پاکستان ٹیلی ویژن یا پرائیویٹ سیکٹر ہو, آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ نہیں کہہ پاتے. آپ کئی حوالوں سے نقطہ نظر اپنا الگ رکھتے ہیں, لیکن کچھ ایک قدغن ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ قدغن نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں جتنی قدغنیں ہیں اس سے میرے خیال میں بہت ایک آسان کر دیا اس پلیٹ فارم کو. آئیے جناب, اپنے دل کو کھول کے رکھ دیجیے, بات کیجیے. ہاں, آپ کی بات سے کسی دوسرے کی دل شکنی نہ ہو. تو یہ تو ہمارا ویسے بنیادی ایک فریضہ بھی ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں. بالکل ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی آپ کے پاس اسکل ہے, جب تک اس اسکل کو صحیح طریقے سے آپ کو یوٹیلائز کرنا نہیں آتا, اس کو اس کی مارکیٹ تک صحیح طور پہ نہیں آپ لے کے جاتے, اور اس کو آگے صحیح طریقے سے بیچنا آپ کو نہیں آتا, تو کوئی بھی اسکل ہے, دنیا کی کوئی بھی اسکل ہے, آپ یہی رونا روتے رہیں گے کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یا اس سے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یہ سارے کام آتے ہیں تو پھر آپ اس سے بہت اچھا جو ہے وہ کما سکتے ہیں. مجھے اس موقع پہ کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں, جی اجازت مجھے دیں. اس میں بہت کچھ ہے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ چلتے چلتے چور بدن ہے, پاؤں میں لاکھوں چھالے ہیں. ہائے, چلتے چلتے چور بدن ہے, پاؤں میں لاکھوں چھالے ہیں. ہم کو دیکھو کتنی تھکن ہے, پھر بھی پیر سنبھالے ہیں. اور قسمت کی پیچیدہ گتھی باتوں سے کب سلجھی ہے, قسمت کی پیچیدہ گتھی باتوں سے کب سلجھی ہے. ناخن زخمی ہو گئے میرے, تب کچھ پیچ نکالے ہیں. اور ایک امید کی کرن اس شعر میں کہ صرف سحر کی آس پہ جب تم آخر شب تک جاگے ہو, صرف سحر کی آس پہ جب تم آخر شب تک جاگے ہو, سو مت جانا جاگنے والو, اس کے بعد اجالے ہیں. کیا سو مت جانا جاگنے والو. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا ہمت ہار بیٹھتے ہیں, تو یہ نہ ہو. آپ مسلسل محنت کرتے رہیں. زندگی کیا ہے, وہ جوہد مسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کا ریوارڈ یا اس کا صلہ اسی فیلڈ میں ملے. ہو سکتا ہے کسی اور صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے. محنت آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی, انشاءاللہ قطعاً نہیں جائے گی. انشاءاللہ. سر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں شکریہ ادا کرنے کے. نہیں, شکریہ میری طرف سے ادا ہونا چاہیے یہ لفظ بھی, اور ان جذبات کا اظہار. آپ کو اللہ سکھی رکھے,
آپ سے اسی طرح دوستوں کا ایک تعلق قائم رہے. میں کیونکہ جانتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے دوستوں کو پتہ نہ ہو کہ آپ اپنی ذاتی کئی پریشانیوں کو، کئی تکالیف کو، زندگی میں آپ کو جن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے باوجود آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی گئی ہے. آپ ہمیشہ بڑے پازیٹیو رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کا اظہار یا ذکر آپ نے نہیں کیا ہوگا. آپ جیسی شخصیات یقیناً رول ماڈل ہیں بہت سے لوگوں کے لیے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک ہنستا مسکراتا بڑا انرجی سے بھرپور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. اور ہم جانتے ہیں آپ کے دوست کہ اس تکلیف کے باوجود بھی بڑا ایک مردانہ وار آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. یہ میری آپ کے لیے دعا ہے. اور آپ کے اسٹوڈیو کو اور اس سفر کو، اسٹوڈیو کو قائم اور اس سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاری رکھے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ٹیبل ٹاک میں بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ جانا ہوگا جو آپ جاننا چاہتے ہیں. یہ سلسلہ رکے گا نہیں انشاءاللہ. اس انڈسٹری سے میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ بلانے والا ہوں. سو بنے رہیں، باندھے رہیں اس چینل کے ساتھ. بہت جلد تصور بھائی کا بھی چینل لانچ ہونے والا ہے. جب جیسے ہی لانچ ہوگا تو انشاءاللہ اس کا لنک بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. باقاعدہ طور پہ ہم اناؤنس کریں گے تاکہ آپ ان کے چینل پہ جا کے بھی سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں پر ملنے والی ہیں. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر جی. اللہ حافظ.